آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا کے شور سے تھکے ہوئے اپنے دلوں کو تھوڑا سکون دینا چاہتے ہیں۔ موت تمام تمناؤں سے ہاتھ چھڑا لینے کا نام ہے اور زندگی ضرورتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ بعض مرتبہ رشتے بچانے کے لیے خود کو توڑنا پڑتا ہے اور کبھی خود کو بچانے کے لیے رشتے چھوڑنا پڑتے ہیں۔ سنی ہوئی باتوں پر نہیں، دیکھی ہوئی باتوں پر اعتبار کریں۔ لوگ اکثر بہترین انسانوں کے بدترین قصے سناتے ہیں۔ دنیا تمہارے ڈر اور بھوک سے کھیلتی ہے، اس لیے دونوں کو چھپا کر رکھنا۔ اصلی مرد حالتوں سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ ہم ظلم کے خلاف تب بولتے ہیں جب وہ ہمارے دروازے پر آ جائیں۔ تیر اگر جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو گیا ہو تو اسے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل میں اتر جانے والے تیر کا کیا کیا جائے؟ یہ زندگی ہے، کچھ راستوں پر خود کو اکیلا بھی پاؤ گے۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت پر اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لو کہ اس جگہ کی فضا صاف اور تمہارے گھر کی فضا میں سکون اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ سب دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں سوائے ماں کے دل کے، جو ایک مستقل جنت ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بعد کے لیے نہ چھوڑیں، کیونکہ بعد میں یا تو دل مر جاتا ہے یا پھر ہم۔ ہدایت کا نور اسے دیا جاتا ہے جو نہ صرف اس کی خواہش بلکہ کوشش بھی کرتا ہو۔ ان سب کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں جنہوں نے آپ کو کھو دیا، پریشان کیا، آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، آپ کا دل دکھایا۔ یقین کریں ہمارا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ انصاف کرے گا تو ناانصافی نہیں ہوگی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار توبہ کر لے اور ایک نیک شخص گمراہ ہو جائے، لہٰذا اپنے آپ پر غرور نہ کریں اور اللہ سے ثابت قدمی مانگیں۔ ہم عمر کو جینے آئے تھے اور وقت کے ہاتھوں بسر ہوئے۔ ہم لوگ خود کو بدلنے کے لیے حادثوں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو انسان جتنی اچھی باتیں کرتا پایا گیا، وہ عمل سے اتنا ہی خالی ملا۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ آپ اس دنیا میں انصاف کی تلاش کیوں کرنے بیٹھ گئے، جب اصل عدالت تو اس دنیا میں لگنی ہی نہیں ہے؟ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں یہ پھول، پودے، انسان وغیرہ۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سالوں میں بنی تھی، طوفان ایک دن میں آ گیا تھا۔ زندگی انہی کے لیے ہے جو ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اگر تم اپنے عمل میں مخلص نہیں ہو تو فضول عمل کر کے تھکو نہیں۔ سورہ حدید کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں مل گیا اس پر بہت زیادہ خوش، اور جو کھو گیا اس پر غم نہ کرو، کیونکہ یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ معجزے ان دلوں کو نہیں چھوتے
جو غرور سے بھرے ہوتے ہیں۔ لاکھوں سال کی عبادت اور علم بھی انسان کو تکبر سے نہیں بچا سکتا۔ تکبر وہ واحد گناہ ہے جو فرشتہ یا جن کو شیطان بنا دیتا ہے۔ کسی نیک ترین انسان کے گھر میں رہ کر اور ان کی قربت پا کر بھی انسان ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود باقی نہ رہے۔ بعض مرتبہ آپ کو سکون تلاش کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ایمان کی شرط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایمان باپ اور بیٹے کو بھی الگ کر سکتا ہے۔ انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے معزز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا تو تعلق کیسا؟ شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ ہر کہانی میں ہیپی اینڈنگ شہزادی کا مل جانا نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیوں میں آپ کو اپنی حقیقت کا مل جانا بھی ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے۔ پھول بیچنے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے شہر میں موتیں زیادہ ہوئیں یا شادیاں؟ ان کے پھول تو بک ہی جاتے ہیں۔ اب پھول کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ ہنسی کے گھر میں سجنے کے لیے یا پھر سسکیوں کے ہجوم میں لہد کے لیے؟ یہ پھول بیچنے والوں کو جاننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں سے اس طرح بات کریں کہ اگر اگلے دن ان کو کچھ ہو جائے تو آپ اپنی آخری کہی بات سے مطمئن ہو۔ ہم سب اندر سے تنہا بچے ہیں، ہمیں اپنی تنہائی کو اپنانا سیکھنا ہے، اس سے لڑنا نہیں۔ کبھی خاموشی ایسی خوبصورت ہوتی ہے جو ہمیں منہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، چاہے درد کتنا ہی زیادہ ہو۔ ہاں، نیا آغاز ہم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دل ویسے کا ویسا ہے، اداس، ناشکرا، کمظرف، کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، کسی چیز میں لگتا ہی نہیں۔ وہ بات جو آپ کے دل پر سب سے زیادہ لگی ہو، اس کو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ جب آپ اصولوں پر ایمانداری سے کھڑے رہیں تو پھر لوگ آپ کی طرف خود آتے ہیں۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آن پڑتی ہے۔ جس طرح دنیا کی تجارت بد اخلاقی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح جنت کی تجارت بھی بد اخلاقی سے نہیں کی جا سکتی۔ ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ،
اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں
بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہیں۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں، اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہے جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو، گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔